آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا نام سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، یعنی ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک حیرت انگیز واقعہ کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ قرآن میں ان کا نام براہ راست ذکر نہیں ہوا، لیکن احادیث میں انہیں الخضر کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب ہے سبز، کیونکہ جہاں وہ بیٹھ جاتے زمین سبز ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خضر کہا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عطا کیا، ایسا علم جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ علم جسے علم غیب نہیں بلکہ علم لدنی کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دیا۔ کسی نے پوچھا، یا موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، ایک بندہ میرا ایسا بھی ہے جسے ایسا علم دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اسے کہاں پاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا بندہ تم سے ملاقات کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو ان کے کھانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی جگہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ ساحل سمندر، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ایک چٹان کے پاس آرام کر رہے ہیں۔ مچھلی زندہ ہوتی ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں، یوشع بن نون کو یاد آتا ہے، حضرت، وہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ فوراً پلٹے اور وہیں چٹان کے قریب ایک بزرگ کو دیکھا۔ سبز کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر نور، آنکھوں میں حکمت، وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں سے کچھ سیکھ سکوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم وہ باتیں دیکھو گے جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی بات کی وضاحت مت مانگنا جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی کے مالک غریب ملا تھے جنہوں نے انہیں بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا، لیکن اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، کیا آپ نے اسے اس لیے سوراخ کیا کہ لوگ غرق ہو جائیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی، مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ وہ آگے بڑھے تو ایک چھوٹا لڑکا کھیلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ جان کیوں لی؟ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اب آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اہل بستی نے نہ انہیں مہمان بنایا نہ کھانا دیا،
लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम ने वहां एक गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इसके बदले में कुछ मजदूरी ले सकते थे। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब वक्त आ गया कि हम जुदा हो जाएं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ उन बातों की हकीकत। किश्ती गरीब मुलाहों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी किश्ती छीन लेता था। मैंने उसे ऐबदार कर दिया ताकि वो बच जाएं। वो लड़का काफिर होने वाला था। वो अपने माँ बाप को गुमराही में डाल देता। अल्लाह ने चाहा कि उनके लिए इसके बदले एक नेक औलाद अता करे। और वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, जिनके नीचे खजाना दफन था। उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर खुद उसे निकालें। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अल्लाह के हुक्म से किया। ये वो लम्हा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह के बाज़ फैसले इंसान की समझ से बालातर होते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी मुसीबत को बुरा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। बाज़ उलमा का कहना है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं। वो अल्लाह के हुक्म से जमीन पर घूमते हैं, नेक बंदों की मदद करते हैं। कुछ रिवायात में आता है कि वो बहर वाओ बर में इबादत करते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उनका इल्म और उनकी कहानी क़यामत तक इंसानों के लिए सबक है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि 1. अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। 2. इंसान की नज़र ज़ाहिर पर होती है, मगर अल्लाह बातिन को जानता है। 3. इल्म वाओ हिकमत हमेशा सब्र के साथ हासिल होती है। बस ए नाज़िर, अगर कभी जिंदगी में कोई बात समझ ना आए, तो याद रखना, अल्लाह के फैसले बेमिसाल हैं। जो नज़र में नुकसान लगे, वो हकीकत में रहमत भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह हमें सब्र, इल्म और ईमान अता फरमाए।